بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ یہاں پر ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں جن کی محبت میں ایک بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ہز ایکسیلنسی سید یوسف رضا گیلانی صاحب. He is the, as everybody know that he is the former Prime Minister of Pakistan and currently he is the Chairman Senate. آپ کے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں اور آپ کے ساتھ سید سردار علی شاہ صاحب موجود ہیں. ہم دونوں پروونشل منسٹرز کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سردار علی شاہ صاحب آپ اور سعید غنی صاحب ہمارے بہت پروگراموں میں تشریف لائے ہیں ماضی کے اندر, اور یوتھ پارلیمنٹ کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دس از ناٹ دا نیو تھنگ. اور اسی طرح سے جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یہ بھی یوتھ پارلیمنٹ کو بہت سالوں سے جانتے ہیں, اور ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی ہمیں جو ہے وہ رہتی ہے. خاص طور پہ جب بھی ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیلیگیشن اسلام آباد کے جو ممبرز ہیں وہ جو ہے ان کا وزٹ ہو سینٹ کا, اور وہاں پہ جا کے وہ سینٹ کی پروسیڈنگز دیکھیں اور لرننگ کریں. معزز خواتین و حضرات, جب ہم نے ریکویسٹ کی گیلانی صاحب سے کہ سر ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں, اور اس میں ہم نے انہیں مختلف پروپوزل دیے کہ جو ہم فنکشن کرنا چاہتے تھے, جو پروگرام رکھنا چاہتے تھے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے جتنے بھی آئیڈیاز دیے ہیں یہ سارے بہت اچھے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک اور آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پروگرام کرنا ہے تو آپ قائد اعظم محمد علی جناح پہ کریں. اگر آپ اس موضوع پہ پروگرام رکھیں گے تو میں ضرور آؤں گا. تو یہ سر جو آپ نے ہمیں خیال دیا یا آئیڈیا دیا, اور اس پر جو ہمارے ممبرز پچھلے کافی دنوں سے جو ہے وہ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں بات, اور آج جو آپ کی آنے سے پہلے جو پینل ڈسکشن یہاں پہ ہوا اور جو کی نوٹ اسپیکرز نے خطاب کیا, اس میں ہمارے ساتھ بڑے زبردست اسپیکرز یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر عبد الباری صاحب انڈس ہاسپٹل سے یہاں پہ موجود ہیں, ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ وہ شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے قائد اعظم کے حوالے پر مختلف باتیں کی. مثال کے طور پہ قائد اعظم کا جو لائف اسٹائل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا, اس پر جو ہے وہ بات ہوئی. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ان کا گورننس کیسا تھا, اس پر جو ہے وہ بات ہوئی. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نئے جو انصاف اور سچائی اور حق گوئی کی جو بات کرتے تھے اس پر بڑی ڈیٹیل بات ہوئی. قائد اعظم محمد علی جناح صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے بلکہ گلوبل لیڈر تھے, اس پر جو ہے وہ بات ہوئی. تو ان ساری چیزوں پر جو ہم نے آج گفتگو کی, اور آج ہمارے ساتھ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ اور یوتھ پارلیمنٹ نے مل کر اس محفل کو جو سجایا, تو اس میں آپ سب جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں, میں آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آج آپ لوگ یہاں پر آئے, اور میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا جی, 14 اگست 2005 کو یوتھ پارلیمنٹ قائم ہوئی, تو آج ہم گیلانی صاحب کی موجودگی میں اپنے 20 ایئرس کے لوگوں کا افتتاح بھی کرنا چاہیں گے. تو آپ دیکھنا چاہیں گے یوتھ پارلیمنٹ کے 20 ایئرس کا لوگو, بتائیں بھائی کہ یہ 20 سال شروع ہو رہے ہیں. تو چلیں جی, میں گزارش کروں گا کہ پلے کریں گے جی 20 ایئرس کا لوگو جی اسکرین کے اوپر, تاکہ ہم جو ہے اس کو دیکھ سکیں. جی معزز خواتین و حضرات, نوجوانوں کی طاقت جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہے, اور اس سے بڑی طاقت جو ہے اور کیا ہو سکتی ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ نوجوان ہی اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. آج بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے کہ جو ہماری 64% آبادی ہے جو کہ نوجوان ہے, ہمیں سب سے زیادہ ان پہ انویسٹ کرنا ہے, ان کے لیے آگے بڑھنا ہے. جو 20 سال پہلے یوتھ پارلیمنٹ نے سلسلہ شروع کیا تھا, الحمدللہ آج 40,000 ہمارے ایلیمنائز ہیں, 40,000, اور کرنٹ 3,000 ممبر ہیں. اور میں جہاں گیلانی صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں وہاں سعید غنی صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, میں وہیں سردار علی شاہ صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ سندھ گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر سر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, آگے جانا ہے, اور ہاتھ ہم نے ایک دوسرے کا پکڑنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑتے ہیں, ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہم اسی لیے آگے نہیں بڑھ پاتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہاتھ پکڑیں. یہ جو ینگسٹرز یہاں موجود ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر, جو ہمارے ممبرس ہیں, جو سلیکٹڈ لوگ ہم نے بلائیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی حکومت ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہر لمحے کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم پکاریں گے تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آواز دے گی, اور آواز دیتی ہے. یوتھ پارلیمنٹ کس لیے بنی تھی؟ اس لیے بنی تھی کہ وی آر دا برج بٹوین یو اینڈ یوتھ. وی آر دا برج. آپ کو کوئی بھی چیز ہے, نوجوانوں کو گورنمنٹ سے کوئی چیز کام لینا ہے, ہم ہر وقت اویلیبل ہیں گورنمنٹ کے آپ درمیان. اسی طرح آپ نے نوجوانوں تک پہنچنا ہے, ہم موجود ہیں. ہمارے 50 سے زیادہ ممبرس نے دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. میں نے خود آفیشیلی طور پہ 28 کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ ینگسٹرز ہیں, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت آگے جا سکتے ہیں. ایک ہلکی سی ہوپ دینی ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سر آج ایک چھوٹی سی یہ جو ہمارا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے, یہ ہمارے سینئر ممبر ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے, جو لیفٹ سائڈ پہ ابھی ان کی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی آپ کے ہاتھوں ہونی ہے. اور ہر پروونس کے اندر کیبنٹس ہیں, شیڈو کیبنٹس ہیں. صوبائی جو ہمارے اوت ہوتے ہیں وہ صوبائی گورنرس میں ہوتے ہیں. تو اس دفعہ بھی بڑے زبردست الیکشنز ہوئے آرٹس کونسل میں, اور اس کے بعد جو ہے اوت ٹیکنگ سیریمنی گورنر ہاؤس میں ہوئی, جو کہ پچھلے 20 سال سے ہو رہی ہے. اور ایک دفعہ ہم نے سی ایم صاحب سے بھی کروائی تھی, مراد علی شاہ صاحب سے. اور فیڈرل جو اوٹ ہے وہ ہمیشہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں کرتے ہیں. تو ہم نے اس سال, کیونکہ سال کا آغاز ہو رہا تھا, آج دوسرا دن ہے, تو ہم نے کہا بھائی ہم ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس جانے کا جو ہے وہ انتظار نہیں کرتے. پریزیڈنٹ خود ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس آ گئے ہیں. جب کبھی جو ہے پریزیڈنٹ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو سر آپ ہی ہمارے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تو ہم نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں جو ہے ہم ان کو پورے پاکستان کے نوجوانوں کو بلاتے ہیں, اور یہیں پر ہم ان سے جو ہے ووٹ کرواتے ہیں آپ کے ہاتھوں. تو اس لیے آج یہ چھوٹی سی سیریمنی بھی ہوگی. بس میں اپنے مہمانوں سے, اور خاص طور پہ جو ہمارے بورڈ آف پیٹرن کے ممبرز بھی یہاں پہ موجود ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں, ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ہم نے جو ہے وہ پازیٹیو ہو کے, بھرپور پازیٹیو ہو کے جو آگے بڑھنا ہے, اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. میں جتنے بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. فیکلٹی یہاں پہ موجود ہے, وائس چانسلرس یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. میں ویسے تو آپ سب قائد اعظم کی محبت میں آئے ہیں کہ آج قائد اعظم کے موضوع پروگرام ہو رہا ہے, بڑی اچھی لرننگ ہوئی ہماری. لیکن گیلانی صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے تقریباً 90% انڈیویجول نے مجھ سے آگے یہ پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں یوسف رضا گیلانی صاحب واقعی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں آپ کے فنکشن میں. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ شاید قائد اعظم سے زیادہ گیلانی صاحب کی محبت میں یہاں پہ تشریف لائیں. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیونکہ آپ نے یہ کنفرم کیا کہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک محبت کا اظہار کیا, اور کراچی والے ویسے ہی بڑا اظہار کرتے ہیں. میں ویری کوئک آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے اناؤنس کیا چارٹر آف کراچی ویژن 2030. بیسیکلی ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا, اس میں سے نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ زندہ ہوں گے, 2047 ہے تو پاکستان کیسا ہوگا. تو سر ہم کام کر رہے ہیں ویژن 2047 کا پاکستان کا ویژن بنانے کے لیے. نمبر 2, پھر ہم نے شہروں کے ویژن کا آغاز کیا. تو ہم نے اس کا آغاز کراچی سے کیا کہ ہم نے کہا پہلے ہم کراچی کا 2047 کا ویژن بناتے ہیں, اور پہلے مرحلے میں 2030 کا ویژن بناتے ہیں. تو آج آپ کی موجودگی میں ہم کراچی کا ویژن 2030, جس میں ہماری ٹیم نے پچھلے 2 مہینے بہت زیادہ کام کیا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ لانچ کریں گے. تو ونس اگین میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے, اور میں امید ہے ہم سب مل کر بہت کچھ آگے کر سکیں گے, اور قائد اعظم کے ویژن کو آگے بڑھا سکیں گے, اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکیں گے. حوصلہ ڈوبتے موسم کو بڑھا دیتا ہے, پھول شاخوں پہ وہ بر وقت کھلا دیتا ہے. ایک منزل ہے کہ سورج سے کھو جاتی ہے, ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے, اور جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت محسن, ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے. بہت شکریہ.